اس کا حسن ایسا تھا کہ چند لمحوں کے لیے وہ مبہوت ہو گیا اور اپنا مقصد بھلائے اس میں کھو سا گیا۔ وہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ شاید آج اس کی زندگی کا سب سے زیادہ خوبصورت دن تھا اور متسم خان اس دن کو برباد کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پسٹل کو ہوا میں بلند کیا اور ایک فائر کیا، ایک دم سے جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہنستے مسکراتے چہرے ہراساں نظروں سے گولی چلنے کی آواز کی طرف دیکھنے لگے کہ اس خوشی کے دن میں بدشگونی کرنے والا کون ہے، اور سب کی نظریں مرتسم پر پڑی، جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر مسلسل اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہ اس کا ٹارگٹ تھی، اور وہ جو اپنی ہم جولیوں کے ساتھ شرما رہی تھی اور کھلکھلا رہی تھی، ایک دم سے مرتسم کی طرف دیکھ کر جیسے سانس لینا بھول گئی۔ اس کا چہرہ لٹھے کی مانی سفید ہو گیا۔ وہ کسی سہمی ہوئی بلی کی طرح سٹیج پر بیٹھی تھی۔ جب مرتسم خان کو اپنے قریب بڑھتے پایا تو مزید خود میں سمٹ گئی۔ اس نے آواز بلند اعلان کیا کہ میں دلاور خان کا بیٹا مرتسم خان آج اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اس قتل کا اور عزت کی پامالی کا بدلہ ہے جو جعفر خان کے بیٹے سے سرزد ہوا ہے، اور ہم خون کا بدلہ خون سے اور عزت کی پامالی کا بدلہ عزت کی پامالی سے لیتے ہیں۔ اگر کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے تو آج مجھے روک کر دکھائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے انتقام کی آگ جوش مارنے لگی، اور وہ جو ایک لمحاتی کیفیت اس لڑکی کو دیکھ کر متسم کی آنکھوں میں آئی تھی، ایک دم سے انتقام کی آگ میں بسم ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹیج سے اتار لیا۔ اس کی سرخ رنگ کی چوڑیاں مرتسم کے مضبوط ہاتھوں میں کرچی کرچی ہو گئیں، جنہیں بڑی چاہت سے کلائی کی زینت بنایا گیا تھا، اور کلائی لہو لہان ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے انتہا خوف در آیا، اور آنسو جیسے آنکھوں میں جم سے گئے تھے کہ منظر دھندلا گیا۔ میر جعفر علی خان اور اس کا بیٹا شاید استقبال بارات کی تیاری میں مصروف تھے، مگر بارات تو پہلے ہی آ چکی تھی۔ حال میں مہمانوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ اگر وہ ہوتے بھی تو مرتسم ان کے سامنے ان کی عزت کو اٹھا کر لے جاتا، کیونکہ کسی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ مرتسم خان کو آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا اور اسے ٹکرا جاتا۔ اس نے اسے سٹیج سے تقریباً گھسیٹ کر نیچے اتارا تھا، اور اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا نازک سراپا مرتسم کے سخت ہاتھوں میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا، کیونکہ بدلے کی آگ کے آگے انسانیت اور ہمدردی کہیں بہت پیچھے رہ جاتی تھی۔ اسے گھسیٹ کر باہر لے جانے لگا۔ سب نے اپنے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیے۔ انہوں نے شاید ایسا منظر کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا کہ دلہن کے ساتھ اس کی شادی والے دن یہ سب کیا جاتا، مگر مرتسم کو کسی کی نظروں کی پرواہ نہ تھی۔ وہ اسے باہر لے آیا، اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا، اس کے گارڈ بھی گاڑیوں میں سوار ہو گئے، اور یوں بندوقوں اور گولیوں کی گونج میں وہ اس کی بارات لے کر اپنے گاؤں روانہ ہو گیا۔ میرب، جس کی زندگی کا آج سب سے خوشنما دن تھا، جو مرتسم کے عتاب کی نظر ہو چکا تھا، وہ مرتسم کے سامنے فریاد کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اور جب مرتسم نے اسے بتایا کہ اس کا قصور کیا تھا تو ایک دم سے ساکت رہ گئی۔ کہنے لگی، کسی کے انتقام کا بدلہ کسی سے مت لو، میرا کیا قصور ہے؟ مگر وہ میرب کی بات سن کہاں رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پر انتقام کی پٹی بندھی ہوئی تھی، اور بابا سائی کا حکم دماغ میں گونج رہا تھا۔ انہوں نے مرتسم خان کو اپنی غیرت کا واسطہ دیا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر لائے، اور پٹھان لوگ تو اپنی غیرت کے لیے جان تک دے دیتے ہیں، پھر وہ کیسے پیچھے ہٹتا۔ میرب آنسو مرتسم کے غصے میں گم ہو گئے، اور اس کی التجائیں اس کی غیرت کے آگے دم توڑ گئیں۔ وہ سارا راستہ چیختی چلاتی رہی کہ اس کی بارات آنے والی ہے، اسے اپنے پیا کے سنگ رخصت ہونا ہے، مگر مرتسم نے کہا کہ تمہاری بارات آ چکی ہے اور تم میرے سنگ رخصت ہو کر جا رہی ہو، اس لیے خاموش رہو۔ جب وہ حویلی پہنچا تو اس لڑکی کو بابا سائی کے آگے ڈھیر کر دیا۔ وہ ان کے پاؤں میں جا کر گری۔ اس کی سسکاریاں مرتسم کے اعصاب پر ہتھوڑے مارنے لگیں۔ بابا سائیں اس کے قریب آئے، کہا کہ شاباش میرے لال، مجھے اپنے خون پر مان ہے، فخر ہے، آج تم نے میرے سینہ مزید چوڑا کر دیا۔ انہوں نے زور سے اسے گلے لگایا، پھر ملازم کو آواز لگائی۔ ان کی گرجدار آواز سے وہ لڑکی سہم گئی تھی۔ ملازمہ بھاگی بھاگی آئی تو انہوں نے ملازمہ کو حکم دیا کہ اس لڑکی کو مرتسم خان کے کمرے میں چھوڑ آئے، اور کہا کہ آج مرتسم خان اس لڑکی کی خوب خاطرداری کرے گا۔ بابا کی بات سن کر وہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ آج تک اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ قبیلے کے لوگ اور پٹھان لوگ کبھی کسی سے بدلہ لینے کے مخالف قبیلوں کی گئی زیادتیوں کا بدلہ اس کے بندے کو مار کر یا ان کی زمینوں پر قبضہ کر کے چکاتے تھے۔
مگر ایسا معاملہ پہلی بار ہوا تھا کہ اپنی ہی حویلی کے ایک ملازم کی بیٹی کی عزت کا بدلہ ان کی لڑکی اٹھا کر لیا جا رہا تھا، اور اس کے لیے بابا سائی نے متسم کو چنا تھا، کیونکہ اس کا بڑا بھائی جیسے معاملوں میں پیش پیش رہتا تھا۔ کچھ زمینی معاملات کے سلسلے میں شہر ہائی کورٹ گئے تھے اور انہیں وہاں کچھ وقت کے لیے رکنا تھا، اس لیے دلاور خان نے متسم کو ہی لڑکی اٹھانے کا حکم دیا اور اب بدلہ لینے کے لیے بھی اسے ہی چنا تھا۔ وہ اس لڑکی کو تو اٹھا کر لے آیا تھا، مگر اب سوچ میں پڑ گیا تھا کہ آگے کیا کرے۔ اس کی مردانہ غیرت ایک کمزور عورت سے کسی دوسرے کے گناہ کا بدلہ لینے کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور لڑکی بھی وہ جسے وہ اس کی بارات والے دن اٹھا کر لایا تھا۔ سارے راہ سے اسے افسوس ہوتا رہا تھا، دل اور ضمیر بار بار ملامت کر رہے تھے کہ اس لڑکی کا کیا قصور تھا، اس کے بھائی کی جانے والی زیادتی کا بدلہ بہن کیوں دے، مگر مرتسم کا دماغ بس بابا سائیں کے حکم کا غلام تھا۔ مگر بابا سائیں کا اگلا حکم ماننے کی اجازت فی الحال اس کا ضمیر اسے نہیں دے رہا تھا۔ حویلی کی ملازمہ اس لڑکی کو لے کر کمرے میں چلی گئی اور متسم بالکل دم سادے بابا سائیں کو دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں آگے بڑھے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے کہ تمہیں پتہ تو ہے نا کہ ہمارے ملازم کی بیٹی کا اس لڑکی کے بھائی نے کس طرح سے حشر نشر کیا تھا۔ وہ لڑکی اب پاگل ہو چکی ہے، اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس لڑکی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جیسے اس لڑکی کے بھائی نے رامو ان کی بیٹی کنیز کے ساتھ کیا تھا، بالکل جنگلی جانوروں جیسا، اور تباہ کر دو اس لڑکی کی بھی زندگی، تاکہ اس کے بھائی اور اس کے باپ کو یہ احساس ہو سکے کہ انہوں نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم زیادتی کا بدلہ کس طرح سے لیتے ہیں۔ ہمیں بالکل ہلکا نہ سمجھا جائے، اور مجھے اپنے خون پر مان ہے تو مجھے مایوس نہیں کرو گے۔ بابا سائی کی باتیں سن کر متسم خان کے حواس جواب دینے لگے تھے۔ وہ تو اس لڑکی کو چھونے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا، اور بابا سائی اس سے اس طرح کا سلوک کرنے کا کہہ رہے تھے جو ایک انسان کو تو بالکل بھی زیب نہیں دیتا تھا۔ ایسا تو جانور ہی کر سکتے تھے، اور وہ جانور نہیں تھا۔ وہ اس وقت تو خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر جب رات کو اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میرب جائے نماز بچھائے نماز پڑھ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کر لیے تھے اور سفید رنگ کے کرتے میں اس کا بے داغ چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ متسم کچھ لمحے کے لیے تو بالکل اس میں کھو سا گیا تھا۔ جب وہ اٹھی تو اس کی جانب دیکھا، کہنے لگی کہ مجھے زبردستی وہاں سے اٹھا لائے ہو، تم اب شرم کیوں محسوس کر رہے ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے آج میں یہاں نہ ہوتی تو کہاں ہوتی؟ اس کی سنگت میں ہوتی جو میرا بچپن کا پیار ہے۔ کل وہ محبت ایک جائز رشتے میں ڈھلنے والی تھی، مگر تمہاری اس جھوٹی انا کی وجہ سے میں کہاں کھڑی ہوں۔ نہ جانے تم مردوں کو ہم مظلوم عورتوں پر ظلم کر کے کیا تسکین مل جاتی ہے۔ یہ تو کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ مردانگی اگر ہے تو شہروز سے لڑ کر دکھاؤ، دیکھنا وہ تمہارا کیا حشر کرتا ہے۔ تم اسے ہرگز بھی کمزور نہ سمجھنا۔ وہ ایک دم سے زخمی شیرنی کی طرح پھنکارنے لگی۔ متسم اس کے روبرو کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا کہ کس شہروز کی دھمکی دے رہی ہو تم؟ وہ چٹانگ بھرا کا لڑکا جو میری حویلی کے باہر چند ٹکے کے گنڈے اور 3-4 فائر کر کے بھاگ گیا۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوئی، کہنے لگی وہ آیا تھا کیا؟ آنکھوں میں امید سی جاگی۔ میں ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگتا، اس سے تو میرے گھار سے کافی تھے۔ انہوں نے جوابی فائر کی اور وہ تمہارا سو کالڈ عاشق اور ہونے والا شوہر اپنے ٹٹوؤں کے ساتھ دم دبا کر بھاگ نکلا، بزدل کہیں کا۔ اس لڑکی کے لیے تم مجھ سے یعنی متسم خان سے جرا کر رہی ہو؟ وہ ایک دم غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور وہ مجھے لینے ضرور آئے گا۔ آج تو چلا گیا مگر وہ رکے گا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر گر سی گئی، کہنے لگی مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ اور متسم اس کا یہ رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ہوتی کون ہے اس پر حکم چلانے والی؟ وہ اگر چاہتی تو ابھی اور اسی وقت اس سے بدلہ لے سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اس کی طرف بڑھنے کی بجائے صوفے پر جا کر سو گیا، کیونکہ اسے گہری نیند آ رہی تھی۔ بابا سائی کا حکم نامہ متسم کے خراٹوں میں دب کر رہ گیا تھا، اور اس نے اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ صبح اٹھا تو بابا جانے اس کا ہی انتظار میں کمرے سے باہر کھڑے تھے، بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ متسم صبح 10 بجے کمرے سے باہر نکلا تھا، کیونکہ رات کو نیند بے تحاشا تھی، اس لیے دیر سے آنکھ کھلی، اور بابا سائیں اس دیر سے اٹھنے کا مطلب کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر متسم خان ان کے سوال کا ویسے جواب نہ دے پایا جیسے وہ اس سے چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا متسم خان، تم نے مجھے مایوس کیا ہے، تم نے آج میری غیرت کو رول دیا، میری قوم عدولی کی ہے۔ وہ بس خاموش نظر جھکائے کھڑا بابا کی بے عزتی سننے لگا۔ تم سے خوش نہ ہو پائے گا، مجھے ہی اپنے قبیلے کی عزت کا بدلہ لینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ جیسے اس کے کمرے کی جانب بڑھے، وہ ایک دم سے ان کے آگے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بابا جان، ابھی تو ہمارے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ 3 دن بعد پنچایت کا فیصلہ آنے سے پہلے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی غیرت کا بدلہ میں ضرور لوں گا۔ آج تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ متسم خان کی آنکھوں میں ایک دم سے جنون اتر آیا۔ بابا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہا
کہ شاباش میرے شیر، میں تم سے اسی جذبے کی توقع رکھتا ہوں۔ تمہاری رگوں میں دلاور حسین کا خون ہے اور مجھے اپنے خون پر پورا بھروسہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اپنے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ اسے تو کمرے میں بیٹھی اس ٹینشن کی گولی کو بابا سائیں کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، کل سے تاکہ کل سے جو اس کے سر میں درد ہے وہ اتر سکے۔ مگر یہ میں نے کیا کر دیا؟ اگر آج بھی بابا جان کو مایوس کر دیا تو بابا تو مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ کہہ معتصم سوچتا پریشانی سے ٹہلنے لگا۔ شام سے رات ہو گئی مگر کوئی منصوبہ نہ بن سکا۔ اسے بس ایک ہی منصوبہ سوچا تھا، اگر اس پر عمل کرتا تو وہ ضرور بابا جان کی نظروں میں سرخرو ہو جاتا۔ سارا دن وہ پریشان حال گھومتا رہا۔ بھائی شکار پر چلا گیا تاکہ طبیعت میں جو ٹینشن اور بیزاری ہے وہ شکار کھیلنے سے ذرا کم ہو جائے، کیونکہ جب بھی وہ پریشان ہوتا اور کوئی راہ سجائی نہ دیتی تو شکار پر چلا جاتا تھا۔ واپس لوٹا تو شام کے اندھیرے چاروں طرف پھیلنے لگے تھے۔ آج دوسری رات تھی میرب کو معتصم شاہ کے کمرے میں۔ اس کے گھر والے بار بار دھمکیاں دے رہے تھے۔ اس کا باپ اور بھائی بھی آئے تھے اپنے ساتھ گاؤں کی طاقتور تاکہ انہیں ڈرا سکیں، مگر وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور سب کو ہی معلوم تھا کہ زیادتی کا بدلہ مخالف قبیلے کی لڑکی سے زیادتی کر کے ہی لیا جا سکتا ہے۔ یہ فیصلہ پنچایت تک جاتا ہے اور پنچایت 2 دن بعد بیٹھنی تھی۔ وہاں فیصلہ کیا جانا تھا اور دلاور خان اس لیے چاہتے تھے کہ پنچایت تک بات جانے سے پہلے ہی وہ اس سے بدلہ لے لیں۔ اگر تو مرتضیم خان کا بڑا بھائی صفدر اس کی جگہ ہوتا وہ اب تک بدلہ لے بھی چکا ہوتا، کیونکہ بابا سائیں کو بھی معلوم تھا کہ مرتضیم میں کتنا دمخم ہے۔ اوپر سے شاعر کی پڑھائی نے اسے جانور سے انسان بنا دیا تھا، باشعور بنا دیا تھا، اور اس کا شعور اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا، مگر پھر بھی بابا سائیں کا حکم ٹالنا اس کے اختیار میں نہ تھا۔ اور آج جو پلان اس نے سوچا تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ اس طرح سے بدلہ بھی پورا ہو جاتا اور اس کا شعور بھی اس سے ملامت نہ کرتا۔ اس لیے رات ہوتے ہی وہ اپنی حویلی کی بیسمنٹ میں چلا گیا۔ وہاں الماریوں میں ہر طرح کے مشروب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ مشروب پی لیتا تھا، مگر کبھی بھی ایک گلاس سے زیادہ نہیں پی تھی، کیونکہ چاہے اس کی رگوں میں دلاور خان کا خون تھا مگر وہ بالکل بھی ان جیسا نہ بن پایا تھا۔ اوپر سے پڑھائی لکھائی میں پڑھ کر اسے ایسے شوگر پالنے کا وقت نہ ملا، اور آج جب یہاں آیا تو سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ کیا خود کو نشے میں دھت کر کے اس لڑکی کے سامنے جائے اور اس کے ساتھ جانور جیسا سلوک کرے جیسے میرب کے بھائی نے ان کی ملازم کی بیٹی کے ساتھ کیا؟ کیونکہ ہوش میں رہ کر تو ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ مرتسم خان نے الماری سے 2 وسکی کی بوتلیں نکالی، ان کو آپس میں مکس کر کے پی گیا۔ وہ شراب کافی پرانی تھی اور اس کا نشہ زیادہ تھا کہ انسان اپنا ہوش کھونے لگتا تھا۔ وہ ہوش کھونے سے پہلے فوراً کمرے میں گیا۔ وہ لڑکی کمرے میں ٹہل رہی تھی، بے چین تھی، جیسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آج وہ ایسا کیا کرے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، مگر متصم تو ٹھان چکا تھا، اوپر سے شراب بھی پی رکھی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں۔ اسے وہاں ایک کی بجائے 4 میرب کھڑی نظر آنے لگیں۔ یا خدا، ایک لڑکی تو سنبھالی نہیں جا رہی، 4 کے ساتھ کیا کروں؟ وہ اس کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میرب نے ایسے ناک پر ہاتھ رکھ لیا جیسے متصم کے وجود سے اسے گھن آ رہی ہو۔ متسم خان کے ساتھ آج تک ایسا حتک امیر سلوک کسی نے نہ کیا تھا۔ اس نے اپنے اندر غصہ پیدا کیا، اپنی غیرت کو جگانے کی کوشش کی جو کہ نشے میں ڈوب چکی تھی۔ اس نے جیسے ہی اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، ایک دم اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ دھڑام سے فرش پر گر گیا، بالکل اس کے قدموں میں۔ متسم خان کی غیرت ایک عورت کے قدموں میں گر کر بے ہوش ہو چکی تھی اور بابا جان کی پگڑی میرب کے جوتوں میں رول چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر اٹھنا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور وہ مکمل مدہوشی میں ڈوب گیا۔ اچانک اسے ہوش آیا، اس کی آنکھ کھلی تو وہ ابھی تک فرش پر گرا پڑا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ رات بھر فرش پر سویا تھا۔ وہ اوپر اٹھا تو سر گھوم رہا تھا۔ جیسے ہی بیڈ پر نظر پڑی تو اپنی موت آپ مر گیا، کیونکہ میرا بیڈ پر خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور وہ جو غیرت مند دلاور خان کا غیرت مند بیٹا مرتسم علی خان تھا نیچے فرش پر سو رہا تھا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ ابھی تک بیڈ سے اٹھ کر انگڑائیاں لے رہی تھی، یوں جیسے یہ کمرہ، یہ بیڈ اس کی ملکیت ہو اور مرتسم اس کا کوئی ملازم ہو جو فرش پر سو رہا ہو۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ دڑدڑانے لگا۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا تو 10 بج چکے تھے، یعنی وہ رات بھر اور آدھا دن فرش پر ہی پڑا رہا تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ تھی کہ اس نے رات کو بھی اس لڑکی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ جس مقصد کے لیے اتنی شراب پی تھی وہ مقصد پورا نہ ہوا تھا۔ او خدایا! وہ جٹ سے اٹھا اور واش روم میں گھس گیا، جلدی سے شاور لیا تاکہ بابا سائیں کو کوئی شک نہ پڑے کہ ان کا ثبوت آج رات بھی ان کی غیرت کا جنازہ نکال کر سویا۔ تولیے میں لپٹا گیلے بالوں سے باہر نکلا تو اس کے منہ پر میسنی سی مسکراہٹ تھی۔ بابا اسے دیکھ کر معنی خیز نظروں سے مسکرائے۔ وہ بھی ان کو دیکھ کر مسکرانے لگا اور ایک آنکھ بھی ماری۔ اس نے ذہن میں یہی ٹھانی تھی کہ بابا سے جھوٹ بولے گا، وہ ان کے خاندان کی عزت کا بدلہ لے چکا ہے، اس لیے اس ہولیے میں باہر نکلا تھا۔ مجسم ان کے قریب گیا، کہا بابا اب اس لڑکی کو آپ چلتا کریں یہاں سے، کیونکہ ہمارا بدلہ پورا ہو چکا۔
اس نے کمال اداکاری سے جھوٹ بولا تھا، کہیں پکڑا نہ جائے۔ دلاور خان نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اتنے میں ملازمہ کمرے میں چلی گئی۔ متسم نے اسے کمرے میں جاتے نہیں دیکھا تھا ورنہ اسے روک دیتا، مگر جب وہ باہر نکلی تو اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بابا سائی کو کچھ ایسا اشارہ کیا کہ بابا سائی غصے سے لال پیلے ہو گئے اور متسم ہڑبڑا کر آ گیا۔ یعنی میری چوری اتنی جلدی پکڑی گئی تھی؟ وہ دل ہی دل میں ملال کرنے لگا۔ بابا سائی کے چہرے پر افسوس تھا کہ ان کا بیٹا کس قدر نااہل ہے۔ انہوں نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ وہ ایک دم سے سہم گیا کیونکہ ساری دنیا متسم خان سے ڈرتی تھی اور متسم خان اپنے باپ سے ڈرتا تھا۔ وہ اس کے قریب آئے اور کہا کہ متسم خان، تم نے آج مجھ سے صرف جھوٹ ہی نہیں بولا بلکہ میرا اعتبار توڑا ہے۔ آج میں جان گیا ہوں کہ تم اس قبیلے کے لیے کیا کرو گے۔ میں نے اپنے خاندان پر آج تک آنچ نہیں آنے دی، تم اس خاندان کی گدی سنبھالو گے۔ افسوس ہے مجھے کہ تم سے ایک چھوٹا سا کام بھی نہیں ہوا۔ ارے کیسے مرد ہو تم، چوہے ہو بالکل ہی، جس سے ایک عورت تک نہ قابو کی گئی۔ اور سر جھکائے بابا کی بے عزتی سن رہا تھا۔ اسے لگا آج بھی دلاور اس کی بے عزتی کریں گے اور وہ ایک رات کا وقت مزید اس سے لے لے گا، مگر دلاور خان کی اگلی بات تو اس کے حواس سلب کر لیے۔ ارے او شیرو، کہاں مر گئے ہو؟ جلدی آؤ۔ شیرو، جو ان کے گھر کا ملازم تھا، جس کی عمر 50 سے اوپر تھی اور ایک ٹانگ سے لنگڑا کر چلتا تھا، بابا سائی کے سامنے لنگڑاتا ہوا آیا اور حاضر ہوا اور ادب سے سر جھکایا۔ متسم کو حیرت ہوئی کہ بابا نے اسے کیوں بلایا تھا۔ لگتا ہے وہ اس لڑکی کو واپس کرنے والے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ شکر ادا کرتا، بابا نے شیرو سے ایسی بات کی کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو، کیونکہ وہ بابا سائی سے اس قدر صفاقی کی امید نہ رکھتا تھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بابا سائی ایک مظلوم لڑکی سے اپنی غیرت کا بدلہ لینے کے چکر میں انسانیت سے اس درجہ میں گر سکتے ہیں۔ شیرو، متسم خان کے کمرے میں جاؤ اور اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر باہر لے کر آؤ اور اسے حویلی کے گودام میں لے جاؤ اور حویلی کے سارے ملازمین کو بلا لو، کیونکہ آج کے دن دلاور خان کی طرف سے تم سب کے لیے دعوت عام کا انتظام کیا گیا ہے۔ کیونکہ مجھے تم ملازمین کی مردانگی پر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ تم اس حویلی میں صرف ایک ہی نہ مرد رہتا ہے، باقی سارے تو مرد ہی ہیں۔ بابا نے متسم خان کو طنز کیا تھا اور وہ تو جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ ایک دم سے شیرو اپنے لبوں پر زبان پھیرنے لگا، جیسے ہڈی کو دیکھ کر کتا پھیرتا ہے۔ وہ 50 سال کا بوڑھا ملازم جو ایک ٹانگ سے معذور تھا، کیا واقعی بابا سائی اس سے اپنا بدلہ پورا کروانا چاہتے تھے؟ شیرو لنگڑاتا ہوا کمرے کی جانب بڑھنے لگا اور اس سے پہلے کہ دروازہ کھولتا، اس نے ایک دم سے اپنی ٹانگ اس کی ٹانگ میں پھنسائی اور وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ متسم خان کے اندر اس قدر غصہ اور جنون اتر آیا کہ اگر بابا بھی اس کے سامنے آتے تو وہ انہیں بھی پیچھے ہٹا دیتا اور خود کمرے کے بالکل سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار، جو کوئی آگے بڑھا تو میں اسے گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ اس نے جیب سے پستول نکالا اور شیرو پر تان دیا۔ وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہٹا، مگر بابا سائی اس کے سامنے آئے اور سینہ تان کر کہا کہ مارو گولی، کرو اپنا شوق پورا، دیکھتا ہوں کہ متسم خان میں کتنا دم ہے کہ اپنے باپ کے سامنے کھڑا بھی ہو سکے۔ دلاور خان اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے تو متسم خان نے بھی اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا۔ بابا سائیں، آپ جانتے ہیں کہ میری رگوں میں آپ کا خون ہے۔ اگر اس لڑکی کی طرف کسی نے آنکھ بھی اٹھا کر دیکھی تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میری بندوق سے نکلنے والی گولی کس کے نشانے پر ہے۔ وہ پہلی بار بابا سائیں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا اور اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا جذباتی کیوں ہو رہا ہے۔ بابا سائیں بغور اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ متسم علی خان، کہیں تمہارا دل تو تمہارے درمیان نہیں آ گیا؟ انہیں جیسے تشویش سے لاحق ہوئی۔ بابا سائیں، یہ میرا میرے دل کا معاملہ ہے۔ خبردار، جو اس کمرے کی طرف دیکھا تو اس لڑکی کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا، کیونکہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا اسے وہاں سے اٹھانے کو۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے، میں اپنے طریقے سے بدلہ لوں گا۔ بابا سائیں اس کی طرف دیکھ کر طنزیہ لہجے میں گویا ہوئے۔ وہ بدلہ جو تم پچھلی 2 راتوں سے لے رہے ہو؟ اس نے کہا، میں جو بھی کروں آپ میرے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گے بس۔ وہ پہلی بار اپنے باپ کے سامنے کس بات پر مخالفت کر رہا تھا اور اس کا باپ حیران تھا کہ 2 ہی دنوں میں اس کی جون کیسے بدل گئی، اور متسم خان خود بھی حیران تھا کہ اس نے پستول جیب میں رکھ لی، کیونکہ بابا نے خیرو کو واپس جانے کا اشارہ کر دیا تھا اور خود بھی پیچھے ہٹ چکے تھے۔ متسم غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکل گیا۔ اس سے لگا تھا کہ اب دلاور خان واقعی اس لڑکی کو نہیں چھیڑے گا، مگر شاید اپنے باپ کے متعلق اس کی رائے غلط تھی۔ جب شام کو گھر میں داخل ہوا اور کمرے میں دیکھا تو وہ بالکل خالی تھا۔ ایک دم سے اس کا دل بھی خالی ہو گیا۔ زمین اس کے پیروں تلے سے ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے وہ جلدی سے الٹے قدموں بھاگا، منہ میں ہڑبڑایا کہ آج تو میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ ایک عزم کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بندوق تھی جو میں شکار سے واپسی پر اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ بھوکے شیر اس مظلوم لڑکی پر جھپٹ رہے تھے۔ اس کی چیخیں اب سسکیوں میں بدل گئی تھیں، جیسے اس نے یقین کر لیا ہو کہ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ شیرو نے اس کا دوپٹہ اس کے اوپر سے کھینچ کر اتارا اور ایک سائڈ پر پھینک دیا۔ وہ مزید سہم کر بیٹھ گئی اور تھر تھر کانپنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھپٹتے ایک دم سے دروازہ کھلا۔ وہ ایک دم ہڑبڑا کر پیچھے دیکھنے لگے اور ان کے سامنے متسم خان بندوق تانے کھڑا تھا۔ اس کے اندر ایک آگ جل رہی تھی۔ اگر وہ تھوڑی دیر
سے آتا تو شاید اس کی زندگی برباد ہو چکی ہوتی۔ شیرو اس کے قدموں میں گر گیا اور کہا، ہم تو دلاور خان کے حکم کے غلام ہیں، ہم ایسا مجبوری میں کر رہے ہیں، اپنی خوشی سے نہیں۔ وہ میسنی سی شکل بنا کر بولا تو مرتسم نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم کتنی زیادہ مجبوری میں یہ کام کر رہے ہو۔ اگر تم اس حویلی کے پرانے ملازم نہ ہوتے تو میں آج تمہارا سینہ گولیوں سے بھون چکا ہوتا۔ ایک سیکنڈ کے اندر یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ہمارے پرانے ملازم ہو۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہو گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا اور اپنی سیاہ چادر اپنی شانوں سے اتاری اور اس کے اوپر ڈال دی۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ ابھی تک تھر تھر کانپ رہی تھی، ایک دم غصے سے پھنکاری۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی۔ اس نے زور سے متسم کو پیچھے دھکا دیا، اس کی چادر اتار کر پھینک دی اور اس کے آگے سینہ تان کر کھڑی ہو گئی۔ میرے نزدیک ان ملازموں میں اور تم میں کوئی فرق نہیں، وہ مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے سے محروم رہے تو آؤ تم کر لو۔ بڑی آگ لگی ہے نا تمہارے اندر بدلہ لینے کی، آؤ پوری کر لو اور جان چھوڑ دو، مجھے پھینک آؤ مجھے اپنے گھر کے دروازے پر، تاکہ اس اذیت اور کیسے تو میری جان چھوٹے نا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا اور اس کے شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کر لیا کہ میرم کی بکھری سانسیں متسم کے وجود کے اندر ہلچل مچانے لگی۔ میرم کی آنکھوں میں غصہ تھا، دور کہیں خوف بھی چھپا تھا کہ کہیں متسم وہ سب کر ہی نہ ڈالے۔ وہ پہلے ہی تمہیں صرف انتقام کے لیے اس حویلی میں اٹھا کر لایا تھا، مگر اب تم میری غیرت کا مسئلہ بن گئی ہو، اور پٹھان اپنی غیرت کے لیے اپنی جان بھی دے دیتے ہیں۔ آج کے بعد کوئی تمہیں میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھے گا، یہ متسم خان کا تم سے وعدہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اسے بابا سائیں کے مد مقابل ہونے سے پہلے ایک اور اہم کام کرنا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ ایسی جنگ کی شروعات کرنے والا تھا جس میں ہار جیت کسی کی جان لینے کی صورت میں ہی ہو سکتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ تاریخ کی بڑی بڑی جنگیں ایک عورت کے پیچھے ہی لڑی گئی تھیں، کیونکہ جب عورت ایک غیرت کا معاملہ بن جائے تو ہم جان سے تو جاتے ہیں مگر غیرت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ مگر متسم کے لیے شاید میرب اس کی غیرت سے بھی کچھ بڑھ کر تھی، اور جب اس نے اپنے دل سے یہ سوال پوچھا کہ آخر میں بابا سائی کے مد مقابل کیوں آ گیا ہوں، کیا معاملہ صرف انا اور غیرت کا تھا؟ مگر دل نے مگر دل نے جواب دیا کہ نہیں پاگل، یہ معاملہ اب ہاتھ سے آگے نکل گیا، کیونکہ اسے میرب سے محبت ہو گئی تھی، اور نہ صرف اسے بابا سائی سے ٹکرانا تھا بلکہ میرب کے دل سے بھی جنگ کرنا تھی اور جیت کر دکھانا تھا، کیونکہ وہ شاید اس سے نفرت کرتی تھی اور متسم کو معلوم تھا کہ اس کی نفرت کو محبت میں کیسے بدلنا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو بابا سائی آج اس سے نہیں ٹکرائے تھے، وہ زمینوں کو دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ متسم جانتا تھا کہ وہ رات گئے تک ہی لوٹیں گے، مگر اس سے پہلے وہ اپنا کام کر دینا چاہتا تھا جس کی کرنے کی وہ ٹھان چکا تھا۔ اگر بابا ہوتے بھی تب بھی وہ یہ کر گزرتا، مگر وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی محبت کے درمیان اب بابا سائی آئیں، اس لیے وہ سکون سے اپنا کام کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد چاہے بابا سائی کو علم ہو بھی جاتا تو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ حویلی سے نکل گیا اور جیپ پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف گامزن ہونے لگا۔ اس کے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، مگر سب سے اہم چیز یہی تھی کہ اس کی کسی طرح میرب کی حفاظت کرنی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بھائی بھی واپس آنے والے ہیں اور بابا دونوں مل کر اسے ٹکرا گئے تو شاید وہ کمزور پڑ سکتا تھا۔ اس لیے وہ پکا کام کرنا چاہتا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے قریب آنے کی یا اس کے سامنا کرنے کی ہمت نہ کر پائے۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ بابا سائی سے پنگا لے رہا تھا جو اسے بہت مہنگا پڑنے والا تھا، مگر اس کی رگوں میں بھی ان کا خون تھا، اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو خدا کا شکر ادا کیا، بابا سائی ابھی نہیں لوٹے تھے، کیونکہ انہیں بے فکری کا ان کا بدلہ پورا ہو چکا تھا۔ انہوں نے میرب کو اپنے نوکروں اور ملازموں کے حوالے کر دیا تھا، اب یہی اسے بدلہ لیں گے، مگر متسم کے ہوتے تو اسے کوئی چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ ویسے ہی سمٹی بیٹھی تھی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، شاید وہ روتی رہی تھی۔ متسم قدم قدم چلتا اس کے قریب گیا، وہ کافی زیادہ نڈال لگ رہی تھی، اسے ذرا سی تشویش ہوئی۔ متسم کو دیکھ کر اس نے اپنی آنکھیں موند لیں، شاید وہ اسے دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں آ بیٹھا اور اپنی دو انگلیوں سے اس کا ماتھا چھوا تو ایک دم کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا، کیونکہ وہ تو بخار میں تپ رہی تھی۔ ایک دم سے اس کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں کر لیا۔ متسم کے لمس سے اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ کھول لی۔ میرب تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہیں اتنا تیز بخار، تم نے کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ میں ملازموں کو خاص ہدایت کر کے گیا تھا کہ تمہارا خاص خیال رکھے۔ میں پوچھتا ہوں اس سے کہ وہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتا اور کنیز سے پوچھتا کہ یہ خیال رکھے تم نے میری مہمان کا، میرب نے آہستہ سے متسم کو پیچھے سے پکارا۔ وہ ایک دم سے ٹھہر گیا، پلٹ کر دیکھا۔ تم لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اپنی طاقت اور جلال تم غریبوں پر اور ہم جیسی مظلوم عورتوں پر نکالتے ہو۔ پہلے تم نے میری درگت بنائی اور اب ملازمہ کی جان کے پیچھے پڑ جاؤ۔ تم لوگوں کو تو کوئی بہانہ چاہیے عورت پر حکم چلانے کا۔ مرتسی میں ایک دم سے ٹھہر گیا تھا، اس کے قریب آ کر کہا، تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں اس پر چیخوں گا؟
चिल्लाऊंगा, इसे गुस्सा करूंगा या थप्पड़ मारूंगा। इसने तुम्हारा ख्याल क्यों ना रखा? तुम शायद मुझे नहीं जानती पूरी तरह, क्योंकि मैं ताकत के बलबूते पर औरत को कभी ज़ेर नहीं करता। मुझे ये करना पसंद नहीं। वो नरमी से बोला, अब तक तो मैं यही देख रही हूँ, मेरा यहाँ तुम्हारे कमरे में मौजूद होना इस बात का सबूत है। इसने जैसे मुद्दसिम पर तंज किया था, वो एकदम चुप हो गया। वो मेरी ताकत नहीं थी, बल्कि बाबा साईं का हुक्म था, और आज तक मैंने बाबा सुनकर कोई हुक्म नहीं डाला। वैसे भी इस कबीले की रीत रिवाज ही ऐसी हैं कि मैं इसे बगावत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी इस कबीले का खून है। इज़्ज़त का बदला इज़्ज़त से लेने वाले लोग। मगर मैं तुमसे बदला कहाँ लिया? अगर मैं ताकत के बल पर तुम्हें ज़ेर करता तो कब का कर चुका होता। मगर मेरी अना और गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं मज़लूम औरत की मज़लूमियत का फ़ायदा उठाऊँ। वरना तुम पिछली 2 रातों से अपने कमरे में मौजूद हो। मैं एक ख़ानदान का खूबसूरत मर्द हूँ और तुम खूबसूरत औरत, मगर मैं तुम्हें छुआ तक नहीं। बाबा साईं के सामने तुम्हारे लिए डट गया हूँ। इससे बड़ा क्या सबूत दूँ तुम्हें, बोलो। और वो बस खामोशी से इसे देखने लगी। कहने लगी, आज की रात आखिरी रात है। तुम करो अपना बदला पूरा। मैंने कब रोका है तुम्हें? आखिर तुम भी इस कबीले का खून हो, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि आज के बाद शायद मैं ना रहूं, क्योंकि पंचायत का फैसला कल होगा, और मुझे यकीन है कि फैसले मेरे हक में होगा, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। वो अपने दिफा में बोली। मुतसिम ने इसे मुस्कुरा कर देखा और कहा, इस सोच को दिमाग से निकाल दो। अब तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि मैंने पक्का काम कर लिया। अभी थोड़ी देर बाद हमारा निकाह होने वाला है, और तुम हमेशा के लिए मेरी होने वाली हो। मैं सारा दिन इसी इंतजाम में लगा हुआ था, इसलिए जल्दी नहीं आ सका, और इससे पहले कि बाबा जान आ जाए, मुझे जल्द अज जल्द तुम्हें अपनाना होगा, ताकि मैं इनके सामने अपनी जंग लड़ सकूं जायज़ तरीके से। और वो एकदम से बाहर से उठ खड़ी हुई। इसे जैसे झटका लगा था। कहने लगी, भूल है तुम्हारी, दूर हटो मुझसे। मैं किसी सूरत में तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा के लिए शामिल नहीं होंगी। नफ़रत है मुझे तुमसे, और तुम मेरी मोहब्बत मुझसे छीनी शादी वाले दिन उठा लाए मुझे। अब मैं हीरो बनती ना दिखाओ मुझे। तो ठीक है, फिर तुम्हें बर्बाद करके रख देता हूँ आज की रात। काफ़ी है तुम्हें बर्बाद करने के लिए, और इसके बाद पता है क्या होगा? मैं तुम्हें तुम्हारी हवेली छोड़ दूँगा। तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई तुम्हें पहचानने से इनकार कर देंगे, और तुम्हारा वो सो कॉल्ड आशिक, कभी ना होने वाला शौहर, क्या वो तुम्हें अपना लेगा? क्या इसकी मोहब्बत में इतनी सच्चाई और इतना दम है कि तुम्हारे दामन पे लगे दाग समेत तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले? क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, इस चूहे को वो कभी भी तुम्हें अपनाएगा नहीं। इसकी मोहब्बत इसी दिन दम तोड़ गई थी, जब मैं तुम्हें उठाकर अपने घर लाया था। मुद्दसिम इसकी आँखों में आँखें डालकर इसे सच्चाई बता रहा था। वो इसे देख रही थी। एकदम से इसकी आँख से एक आँसू टूटा और मुद्दसिम के दिल पर गिरा। मगर ये सब कुछ बताना इसे ज़रूरी था। मुद्दसिम ने इसके सामने एक चुनौती रखी थी, 2 रास्ते रखे थे। इसे यकीन था कि वो इसी रास्ते का इंतखाब करेगी, जो मुद्दसिम की ख्वाहिश था। तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट बाद निकाह अंदर दाखिल होगा और तुमसे इजाबत कबूल करवाएगा। अगर तुमने इनकार कर दिया तो आज तुम मेरी वहशतों का सहोगी, और अगर तुमने कबूल कर लिया तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना दूँगा, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुर्तज़िम खान ने ये बात इसकी आंखों में आंखें डालकर कही तो वह एकदम से सहम कर पीछे हटी। मगर फिर अचानक बैठ से उठी, कहने लगी कि तुम तो मेरी ज़िंदगी को जन्नत बना दोगे, मगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नम से भी बदतर बना दूंगी, क्योंकि मैं अपने साथ बुरा करने वाले को कभी माफ़ नहीं करती, और तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, और मुझसे कभी उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कोई शम्मा रोशन करूंगी। और मुर्तज़िम एकदम से मुस्कुरा दिया था कि वो अपनी पुरानी टोन के ऊपर आ चुकी थी, वही शेरनी जो जख्म ज़दा हो। देखते हैं तुम्हारी नफ़रत मुझसे जीतती है या मेरी मोहब्बत तुम पर बाज़ी ले जाती है, और इन दोनों में से एक जीत इसकी होगी जो ताकतवर जज़्बा होगा, और मोहब्बत से बड़ा ताकतवर जज़्बा कोई भी नहीं होता। मुर्तज़िम ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, और कमरे से निकल गया, क्योंकि वो जानता था कि अब वही होगा जो वो चाहेगा। मुर्तज़िम को अपने एक मुखबर से पता चला था कि बाबा साईं रास्ते में हैं, बस आधे घंटे तक पहुंचने वाले हैं, और वो जानता था कि आधे घंटे के अंदर अंदर वो हमेशा के लिए इसकी हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ था। निकाहनामे पर साइन करते हुए इसके दिल में एक सुकून और सरशारी की लहर भर गई थी, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना इससे की सबसे बड़ी खुशी थी। मोहब्बत इतनी आसानी से इसकी झोली में डाली जा रही थी, इसे तो यकीन नहीं आ रहा था। अपनी किस्मत पर थोड़ी देर बाद दुल्हन की तरफ से भी निकाहनामे पर साइन कर दिए गए, और मुतसिम के लबों पर एक ना खत्म होने वाली मुस्कुराहट फैल गई। अचानक ही हवेली के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ें आईं, और वो एकदम से चौकन्ना हो गया। इसने नखा खां और वहाँ को अदब से रुखसत किया, क्योंकि वो जानता था कि अब एक जंग छिड़ने वाली है, जो शायद इस खानदान को हला कर रख देगी, क्योंकि बाबा साईं से टक्कर लेना किसी की भी बस की बात नहीं। इसके दौरान इसके कमरे में बैठी थी, और वो कमरे से बाहर लाउंज में बेचैनी से टहलने लगा। इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था, और अब दिल में जरा सा खौफ भी था। अचानक ही बाबा साईं लाउंज में दाखिल हुए। इनके हाथ में बंदूक थी, और चेहरा गुस्से से लाल पीला था। इनके करिंदे इनके पीछे थे, और शकी ने इनकी खबर पहुंच चुकी थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुत्तसिम खामोशी से इनको देखता रहा, जो इसके करीब आ रहे थे। एकदम से इन्होंने बंदूक मुत्तसिम के सीने पर रख दी, ठीक दिल के मुकाम पर। वो बिल्कुल सपाट सा इनको देखता रहा, क्योंकि इसे इनसे इस तरह के रद्द अमल की तवक्को ना थी।
وہ ذرا سا اس کے ڈرائیں دھمکائیں گے، گھر سے نکل جانے کا کہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ کر بھی کیا سکتے ہیں، اور وہ ان دونوں چیزوں کے لیے تیار تھا۔ متسم خان، آج تم نے جرات نہیں بلکہ سب سے بڑی بے وقوفی کی ہے اپنی زندگی کی، کیونکہ میں اسے بہادری نہیں سمجھتا، اور اس کا خمیازہ تم مرتے دم تک بھگتو گے۔ تم میرے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، دلاور خان کے سامنے، جس کے نام سے ایک دنیا کامتی ہے۔ کیا سوچ کر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ میں تمہیں بیٹا سمجھ کر معاف کر دوں گا، اور تمہارا ماتھا چوم لوں گا، تمہیں گلے سے لگا لوں گا، اور تمہیں تمہارے اس نکاح والے دن کی مبارکباد دوں گا؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں، اور میں اپنے مقابل کھڑے ہونے والے کا کیا حشر کرتا ہوں؟ اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگے، جی بابا سائیں، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ آپ کون ہیں، اور میں ہر طرح کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں آپ کا بیٹا ہوں، میری رگوں میں آپ کا خون ہے، میں ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، بلکہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ چاہے سامنے میرا سگا باپ ہی کیوں نہ کھڑا ہو، جہاں مجھے کچھ غلط لگے میں وہاں پر آپ کے سامنے ہی کھڑا ہو جاؤں گا اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بھی دو بدو بولا، تم نے ہمارے قبیلے کی روایتوں سے بغاوت کی ہے، کل پنچایت میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ ساری دنیا تھو کرے گی مجھ پر۔ بدلے میں آئی گئی عورت کو میرے بیٹے نے عزت دے دی، تم نے اس خاندان کی روایتوں سے بغاوت کی، تمہاری سزا بہت بڑی ہونے والی ہے۔ بابا سائیں، آپ مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کے حکم پر اس لڑکی کو اس کی شادی کے دن اٹھا کر اس پر پہلے ہی بہت ظلم کیا تھا، اور اوپر سے میں اس پر مزید ظلم کیسے کر سکتا تھا؟ ویسے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اب وہ لڑکی میری غیرت بن چکی ہے، اگر کوئی اس کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ اس نے بھی اس تیش کے عالم میں بابا سائیں سے کہا۔ وہ ایک دم سے جیسے خاموش ہو گئی، کہنے لگے کہ کیا تمہارا یہ آخری فیصلہ ہے کہ تم اس لڑکی کو نہیں چھوڑو گے؟ ابھی کے ابھی اسے طلاق دے دو اور میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں مگر اسے چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ اب وہ میری جان بن چکی ہے۔ اور بابا سائیں ایک دم سے کہکا لگا کر ہنسنے لگے، کہنے لگے، میں جانتا تھا کہ تمہارا دل آ گیا ہے اس لڑکی پر، مگر مجھے تمہارے دل کی بھی کوئی پرواہ نہیں، مجھے صرف اور صرف اپنے قبیلے کی عزت اور اپنی غیرت کی پرواہ ہے، اور اس کے لیے میں اپنے بیٹے کی جان بھی دے سکتا ہوں۔ اگر تم میرے راستے میں آئے تو میرے راستے سے ہٹو، وہ تمہارے نکاح میں ہے تو پھر کیا ہوا؟ اب اپنی غیرت اور عزت کا بدلہ میں خود اس لڑکی سے لوں گا، چاہے وہ میرے بیٹے کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بابا نے اسے پیچھے کو دھکا دیا اور کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ایک دم سے جیسے سکتے میں آ گیا تھا، وہ اس قدر ظالم سے فاق ہو سکتے تھے متسم نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ جس لگا کر اٹھا اور ان کے پیچھے جانے لگا۔ اس سے پہلے ان کے گرندے اس سے پکڑتے، اس نے اپنی جیب سے پستول نکالا اور ان کی طرف تان دیا۔ اپنی جان پیاری ہے تو وہیں کھڑے رہو، ورنہ میں گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ متسم کی آنکھوں میں کی وحشت دیکھ کر وہ سہم کر وہیں کھڑے رہ گئے، اور وہ ایک دم سے بابا کے سامنے آ گیا۔ بابا، میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میرے لیے کس قدر قابل احترام ہیں، اس لیے میرے راستے میں آنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے راستے سے ہٹ جائیں۔ مگر بابا کو تو نہ جانے کیا دھن سوار تھی، انہوں نے متسم کو پھر سے دھکا دیا اور کمرے کے اندر داخل ہونے ہی لگے تھے کہ اس نے ایک فائر فضا میں کھول دیا۔ بابا ایک دم سے پیچھے پلٹے، متسم نے وہی پستل اپنی کنپٹی پر رکھ لی اور کہا، اگر آپ کمرے کے اندر داخل بھی ہوئے تو میں اپنی جان لے لوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو اس عمر میں مرتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اتنے ظالم تو نہیں ہو سکتے آپ کہ اپنے اکلوتے وارث اور گدی نشین کو یوں مرنے دیں، صرف ایک عورت کے لیے، صرف اپنے قبیلے کی ذرا سی جھوٹی غیرت کے لیے۔ میری آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا اور وہ ایک دم سے جیسے ساکت ہو گئے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بھائی آپ کی نسل کو آگے نہیں بڑھا سکتا، کیونکہ وہ خود ایک ایسی بیماری سے لڑا ہے جس میں بچنے کی امید بہت کم ہے، اور آپ کا قدی نشین صرف اور صرف میں ہوں، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی نسل بچانا چاہتے ہیں یا اپنی جھوٹی انا اور غیرت بچانا چاہتے ہیں؟ متسم کی بات سن کر وہ زخمی سے انداز میں اس سے دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پہلے والا جنون نہیں تھا بلکہ زخمی پن آ گیا تھا۔ کہنے لگا، ایسا بھی کیا ہے اس صورت میں کہ تم اپنے بابا سائیں کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ واقعی جاننا چاہتے تھے؟ اور متسم کچھ لمحے ان کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، مجھے اس عورت سے محبت ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، میں اسے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، ویسے محبت جیسی آپ کو اماں سائیں سے تھی، اور میں جانتا ہوں کہ آپ ساری ساری رات ان کو یاد کر کے روتے بھی ہیں، مگر ہمیں نہیں بتاتے، کیونکہ محبت چیز ہی ایسی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے طاقتور انسان کو گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تم نے اسے اپنانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ میں اس لڑکی کو اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھ سکتا، یہ چیز میری انا گوارا نہیں کرتی۔ تم اسے لے کر چلے جاؤ یہاں سے، اور جب تمہارا دل بھر جائے تو اس لڑکی سے اور تم اسے چھوڑ دو، تو پھر میرے گھر اس حویلی کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اور اسے یہی امید تھی کہ اپنے باپ سے کہ ان کا آخری فیصلہ یہی ہوگا۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ میں کبھی اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا۔ ہاں، جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بتا دیجیے گا، میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، اور وہ سوگوار سے حسن سامنے بیڈ پر بیٹھا تھا، جسے دیکھ کر اس کا دل ایک دھڑکن چھوڑ رہا تھا، کیونکہ اب وہ صرف اور صرف متسم خان کی ملکیت تھی، بلکہ جائز۔ نکاح ہونے کے بعد اس کے دل میں اس کی عزت و احترام اور محبت اور بھی زیادہ بڑھ گئی تھی، مگر وہ اسے یوں ہی نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نفرت کو محبت میں بدلنے میں شاید بہت وقت درکار تھا،
मगर वो इस कठिन वक्त को पार कर लेगा, इसे यकीन था। वो इसके करीब गया और कहने लगा, उठो मीरब, हमें यहाँ से जाना होगा। वो एकदम से उठ गई, कहने लगी कि कहाँ? जहाँ मैं चाहूँगा, जहाँ मैं लेकर जाऊँगा वहाँ तुम भी रहोगी, क्योंकि बाबा साईं ने मेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद कर दिए। मैंने इनसे बगावत की है और हमारे खानदान में बगावत की सज़ा इतनी जल्दी माफ नहीं होती। मुतसिम ने इसका हाथ थामा और कमरे से निकल गया। मुझे जहन्नम में ले चलो, तुम्हारे साथ और कहीं नहीं जाना मुझे, मीरम तनफ्फुर से बोली। फिलहाल तो इस हवेली से चलो, क्योंकि बाबा साईं यहाँ तुम्हारी जिंदगी जहन्नम से भी बदतर बना देंगे। वो इसका हाथ पकड़े बाहर निकला, वो भी पीछे पीछे चल दी। एकदम से बाबा साईं फिर सामने आ गए और मुतसिम हैरत से देखने लगे। मैं तुम्हें ना सिर्फ इस हवेली से बेदखल कर रहा हूँ, बल्कि पूरी जायदाद और विरासत से भी तुम्हें फारग कर रहा हूँ। तुम अपने बलबूते पर इस घर से जाओगे। मैं देखता हूँ तुम्हारी मोहब्बत के गुब्बारे की हवा कब निकलेगी और कब फिर से मेरे कदमों में आकर गिरोगे। बाबा साईं ने अपना आखिरी दाव खेला था, वो इसके लिए भी तैयार था। बाबा, मुझे कमजोर मत समझे, मैं आपके बगैर भी इतनी हैसियत का मालिक हूँ कि अपनी बीवी का पेट भर सकता हूँ। मुतसिम ने इनकी आंखों में आंखें डालकर कहा और मीरब का हाथ मजबूती से थामकर हवेली से बाहर निकल आया। बाबा साईं ने इसे हर चीज से बेदखल कर दिया था, मगर वो जानता था कि अब इसे कहाँ जाना है। इसे अम्मा साईं की आबाई हवेली में जाना था, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके नाम थी। बाबा साईं का इस हवेली से कोई ताल्लुक ना था। वो अम्मा साईं ने अपनी जिंदगी में ही मुतसिम के नाम करवा दी थी, क्योंकि इन्हें भी शायद अपने शोर का इल्म था। वो पैदल ही मीरब को इस हवेली में लेकर बाहर आ गया, क्योंकि अब इससे बलबोते पर ही अपनी मोहब्बत का महल तामीर करना था, जहां पर मुतसिम और मीरब रह सकें। वो इसे लेकर जा रहा था कि रास्ते में इसका दोस्त खाकान अपनी जीप लेकर इसके सामने आ गया। वो मुतसिम का बचपन का दोस्त था और इनकी दोस्ती भी बहुत गहरी थी। वह एकदम से हैरान होकर जीप से बाहर निकला। मुतसिम खान, खैरियत तो है? तुम इतनी दूर में पैदल कहाँ जा रहे हो? वो मीरब का साथ देकर एहतियात से बोला। बाबा साईं ने मुझे आग कर दिया, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी का फैसला किया, अपनी मोहब्बत को चुना, इसलिए वो मुझसे नाराज हैं। मैं अफसोस से बोला, जब तक तुम्हारा दोस्त जिंदा है तुम कभी भी परेशान मत होना। इसने अपनी जीप की चाबी से दी और कहा, जाओ, अब जब तक इस्तेमाल करनी चाहो कर सकते हो। और मुतसिम ने इसका शुक्रिया अदा किया और इसने मीरब को जीप के अंदर बिठाया और खुद फ्रंट सीट पर बैठकर चिल्लाने लगा। रास्ते में वो बस खामोश नजरों से इससे देखने लगी। क्या तुम इन तमाम आसाइशों के बगैर रह लोगे जो तुमसे छिन चुकी हैं? सिर्फ और सिर्फ जिद के आगे वो इससे पूछे बिना ना रह सकी। तुम मेरी जिद नहीं, मेरी मोहब्बत हो, और इसका अंदाजा तुम्हें जल्दी हो जाएगा। मैं इतना कमजोर इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ, मुतसिम ने अपने एक अज़म से कहा। वो खामोशी से खिड़की से बाहर देखने लगी। इसे अब फर्क नहीं पड़ता था, किस्मत इसे जहां भी लेकर जाती। जिंदगी तो इसकी बर्बाद हो ही चुकी थी, न जाने सफदर पर क्या बीती होगी। मगर वह मेरे पीछे बस एक ही बार आया था। क्या वाकई डर गया है मुतसिम खान से? इतनी कमजोर थी इसकी मोहब्बत कि एक धमकी से झाग की तरह बैठ गई। मीरब ने बेबसी से सोचा। हवेली पहुंचकर मुतसिम इसे अंदर ले गया। ये मेरी अम्मा साईं का घर है, जो अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम करवा चुकी हैं। अब ये घर मेरा और तुम्हारा है, मुतसिम ने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो वो कहने लगी, जो चीज तुम्हारी है वो मेरी नहीं, और जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये बात तुम जहन में बिठा लो। मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि क्योंकि मैं रुज़ेर हो चुकी हूँ, क्योंकि मैंने बदला लेने के लिए तुमसे शादी की है। मैं तुम्हें पल पर तड़पाऊंगी, तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ये बात मरते दम तक नहीं भूलूंगी। ये कहते वो कमरे में चली गई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मुतसिम जानता था कि यह दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खुलेगा, इसलिए दबे कदमों वापस पलट गया, क्योंकि इसे अपनी जिंदगी की शुरुआत के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी, जो इस हवेली से बाहर निकल कर दस्तयाब होनी थी। मगर जैसे वो हवेली से बाहर निकला, इसका दोस्त का कान बाहर खड़ा था। इसके हाथ में बहुत सारा सामान था। कहने लगा, ये तुम्हारी जरूरत का सामान है, अगर खत्म हो जाए तो मुझे दोबारा याद कर लेना। और मुतसिम इसे बिल्कुल तशक्कुर भरी नजरों से देखने लगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुसीबत में काम आने वाला दोस्त ही बेहतरीन दोस्त होता है। तुमने मेरी हर मामले में हमेशा मदद की, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूं। वो जैसे यूं एहसान जताने पर नाराज हुआ था। मुतसिम ने मुस्कुराकर इसका शुक्रिया अदा किया तो वो चला गया। वो जानता था कि अपने पैरों पर खड़े होकर जिंदगी कुठन होने वाली है, मगर मीरब का साथ होगा तो मैं हर मुश्किल घड़ी खुशी से पार कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं था। इसने दिल में याद दहानी की और अंदर चला गया। मीरब का रवैया इसके साथ तलक था। वो इसे अपने करीब भी नहीं आने देती। वो अलग कमरे में सोता था और वो दूसरे कमरे में सोती थी। एक घर में रहते हुए भी मुतसिम इसके करीब नहीं जा सकता था, अपनी मोहब्बत का वालियाना इजहार नहीं कर सकता था। मगर वो इसी पे सरशार था कि उसके पास तो है, चाहे नफरत ही सही, जुदाई से तो बेहतर है। वक्त यूं ही गुजरता गया। इसकी नफरत मुतसिम के लिए बढ़ती गई। वैसे वो इसकी हर चीज का ख्याल रखती, इसकी एक बीवी की तरह, मगर इसे इसका हक नहीं दे रही थी। इसके दिल में इस कदर गुस्सा था। इसे पिलाना इतना आसान नहीं था। इसे लगता था कि मुतसिम खान इसे जबरदस्ती अपनाया है, मगर वो इसे क्या समझाता। अगर वो इसे ना अपनाता तो वो बर्बाद हो जाती। मुतसिम ने तो इसे इज्जत दी थी और मोहब्बत दी थी, मगर वो अनजान थी और नादान थी। एक रात जब वो घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में इस पर दुश्मनों ने हमला कर दिया।
ایک گولی اس کے وجود کو چیرتی ہوئی گئی۔ ان کا ارادہ تو اسے جان سے مارنے کا تھا، مگر خاقان موقع پر پہنچ چکا تھا اور اس نے جوابی فائرنگ کی تھی اور وہ بھاگ گئے تھے اور جلدی سے اسے ہسپتال لے گیا۔ اس کی حالت کافی زیادہ خطرے میں تھی کیونکہ خون بہت بہہ رہا تھا۔ اسے ایمرجنسی میں داخل کیا گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو میرب اس کے پہلو میں چپکی تھی، تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھے اور وہ مسلسل کانپ رہے تھے۔ متسم نے اسے دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ تو اس سے نفرت کرتی تھی۔ جیسے ہی اس نے متسم کی آنکھوں میں دیکھا، ایک دم سے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا، کہنے لگی، تم زندہ تو ہو نا؟ مجھے لگا شاید مر چکے ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا، وہ کراتے ہوئے بولا، مگر تکلیف جیسے دور ہو چکی تھی۔ میں تمہیں اتنی جلدی مرنے بھی نہیں دوں گی کیونکہ بہت ساری سزا تو ابھی باقی ہے۔ اس سے ابھی معلوم ہو گیا تھا کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا۔ اس نے تم سے اپنا بدلہ بھی تو لینا تھا کیونکہ تم نے اس کی محبت کو چھین لیا تھا۔ اور متسم زخمی سا مسکرا دیا، وہ تو بہت ہی بزدل انسان ہے، خود سامنے آتا تب میں اس سے مزہ چکھاتا، اور تم جو سمجھتے ہو کہ میں نے زبردستی تمہیں اس سے چھینا، مگر آج میں تمہیں ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ تم سے شادی کرنے سے پہلے میں اس سے ملنے گیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم میرب کو عزت کے ساتھ اپنانا چاہتے ہو تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا آج ہی، کیونکہ میں اسے چھوا تک نہیں۔ مگر اس نے کہا وہ اب تمہیں اپنی رکھیل تو بنا لے گا مگر بیوی بنانے کے لائق نہیں سمجھتا۔ میں نے اس دن تمہیں یہ بات بتانی تھی کیونکہ تمہارا دل ٹوٹ جاتا، میں نہیں بتایا۔ جیسے تم اپنی محبت کہتی ہو، اس کے تمہارے متعلق کیسے خیالات ہیں؟ آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ اس سے جلن ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی اس سے اتنی ہی نفرت کرو جتنی میں کرتا ہوں۔ وہ بالکل سکتے کی حالت میں سن رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں تمہارا اعتبار نہیں کرتی، وہ آنسو سے تر آنکھوں سے بولی۔ اسے واقعی صفدر سے یہ امید نہ آتی کہ وہ اس قدر شفاق نکلے گا۔ کیا میں نے غلط انسان سے محبت کی؟ اس نے دل میں سوچا، ایک مرتا ہوا انسان کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تم جاؤ، اس سے ملو، خود ہی تسلی کر لو۔ اگر اس نے تمہیں اب بھی عزت سے اپنا لیا تو میں تمہیں چھوڑنے کو بھی تیار ہو جاؤں گا، متسم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور کہنے لگی، اب بہت دیر ہو چکی، اب میں واپس نہیں جا سکتی کیونکہ اب کیا ہوا ہے؟ مگر اس نے کسی بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اسے ابھی ہاسپٹل میں 2-3 دن رہنا تھا کیونکہ ابھی زخم تازہ تھا۔ بابا سائی کو خبر ملی تو وہ بھاگتے ہوئے ہاسپٹل آ گئے۔ شاید بیٹے کی موت کی خبر ان کی انا سے بڑی تھی، اس لیے وہ آ گئے تھے۔ اس کے پہلو میں بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تم نے مجھے بہت پریشان کیا۔ جب اولاد اپنے قد کے برابر ہو جائے اور مقابلے بازی پر اتر جائے تو مضبوط سے مضبوط انسان بھی ڈہ جاتا ہے۔ باپ کو ہار ماننی پڑتی ہے اولاد کی ضد کے آگے، اس لیے میں بھی ہار مانتا ہوں۔ تم واپس گھر آ جاؤ، تمہارے بغیر گھر بہت سونا ہے۔ میں اکیلا واپس نہیں آؤں گا، میرے ساتھ میری بیوی بھی آئے گی۔ بابا سائی کہنے لگے کہ اسے تو میں تب کا ہی اپنا چکا ہوں جب تم اسے گھر سے لے کر گئے تھے، کیونکہ اس سے اگلے دن پنچایت بیٹھی تھی اور میں نے پورے جگہ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ میرا بیٹا اس لڑکی سے محبت کرتا ہے اور اسے اپنے نکاح میں لے چکا ہے۔ اس لیے ہمارا بدلہ لینے کا یہ انداز ہے کہ ہم گیاروں کی لڑکی کو عزت سے اپنا چکے ہیں کیونکہ اس مظلوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس طرح پوری پنچایت میں میری واہ واہ ہوئی اور میری پگڑی رولنے کی بجائے اور بھی زیادہ معتبر ہو گئی۔ اور بابا سائی کا انکشاف پر وہ مسکرانے لگا اور کہا کہ آپ کو اب بھی اپنی پگڑی کی ہی فکر ہے۔ وہ مسکرانے لگے، کہنے لگے جب تم میری جگہ پر آؤ گے تو ایسا ہی سوچو گے۔ تیسرے دن بابا سائی اسے گھر لے آئے اور میرا بھی بہت چپ چپ سی، حالانکہ متسم نے اسے کھلی چھوٹ دی تھی، اگر وہ جانا چاہے تو جا سکتی ہے کیونکہ اس نے ابھی تک اسے چھوا تک نہیں تھا۔ رات کو کمرے میں وہ اپنی شرٹ چینج کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر زخم ابھی تازہ تھا، اس لیے تکلیف ہو رہی تھی۔ اچانک سے وہ پیچھے سے آئی اور اسے شرٹ پہنانے لگی، پھر اسے اپنے سامنے شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ متسم خان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جس میں نہ جانے کیسا تاثر تھا۔ اتنی مہربانی کی کیا وجہ ہے؟ وہ مخمور لہجے میں بولا، شوہر کی خاطرداری کر رہی ہوں، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ نورمی لہجے میں بولی، تم نے مجھے اپنا شوہر کب سے مان لیا؟ کہنے لگی، جب سے میں نے ہار مان لی ہے۔ تب سے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی، اتنی جلدی ہار کیسے مان لی تم نے؟ تم میں تو بڑی اکڑ تھی۔ کہنے لگی، تم مجھ سے زیادہ اکڑ والے ہو، تمہاری اکڑ کے آگے میری اکڑ دم توڑ گئی کیونکہ میں کمزور عورت ہوں اور کسی کمزور لمحے کے زیر اثر آ چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر میں کہیں کی نہیں رہوں گی، اس لیے تمہیں اپنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اور وہ اس کی بات سن کر جیسے افسردہ ہوا، اس لیے میرے قریب آنے کی کوشش کری ہو، تمہیں یہ تعلق بوجھ لگ رہا ہے۔ مگر وہ خاموش نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ متسم نے اس کے دونوں کندھے تھام کر اپنے قریب کیا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں زبردستی کے تعلق پر یقین نہیں رکھتا، اگر رکھتا تو تم پہلی رات تم سے اپنا مطلب پورا کر چکا ہوتا۔ میں تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تمہارے دل میں میرے لیے خود سے محبت نہیں آئے گی، اور میں جانتا ہوں کہ میری محبت بہت جلد تمہیں پگھلا دے گی کیونکہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں اور تمہیں عزت سے اپنایا ہے۔ ہاں، میرا طریقہ غلط ہے مگر میرا مقصد غلط نہیں تھا، میں نے یہ تمہارے بھلے کے لیے کیا۔ یہ کہتے ہی ساتھ ہی متسم نے اس کو چھوڑ دیا اور جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے لگا، اس نے میرب نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگی، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا دل تم سے محبت کرنے لگے تو پھر دور کیوں جا رہے ہو؟ میرے پاس ہی رہو۔
مجھے رات کو اکیلے میں ڈر لگتا ہے، وہ بچوں کی طرح بولی، اور متسم اس کی بات سن کر بالکل حیران ہوا تھا اور پھر ہنسنے لگا۔ یہ تو میرے لیے فائدہ مند بات ثابت ہوئی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لٹایا اور اپنا بازو پھیلا لیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر متسم کے بازو پر رکھا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ دل چاہ رہا تھا اپنی بے تحاشا محبت کا اظہار اس سے کر دے اور اسے اپنی پناہوں میں لے لے، مگر ابھی اس کے دل کے پگھلنے میں کچھ وقت تھا۔ مگر کب تک وہ اس سے دور رہ سکتی تھی؟ ایک نہ ایک دن وہ خود ہی اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لے گی، یہ سوچ کر ہی وہ مسکرانے لگا تھا۔